علی کریشنز کے پیارے دوستو السلام علیکم۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل جب آزاد ہوئے تو ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کعبہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ کوہ طور پر 30 دن کا اعتکاف کریں۔ اس کے بعد 10 دن بڑھا دیے گئے تاکہ آپ پر تورات نازل کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بہت عبادت گزار اور نیک تھے۔ وہ عبادت بھی کرتے اور بنی اسرائیل کو درس بھی دیتے، لیکن یہ قوم سرکش تھی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن عبادت میں مصروف ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عبادت میں 30 دن گزرنے کے بعد افواہ پھیل گئی کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے۔ بنی اسرائیل میں سامری ایک گمراہ کن آدمی تھا۔ یہ اپنی ماں کی ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں نے اسے پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے دامن میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ ظفر سامری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ سامری جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ موسیٰ سامری ازلی طور پر شقی اور بدبخت تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کی پرورش کے باوجود بھی اس کو کوئی نفع نہ ہوا۔ اور شان قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زیر پرورش رہ کر بھی نبی ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی قوم چونکہ سرکش تھی، سامری کو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا موقع ملا اور اس نے غنیمت جانا۔ اس نے لوگوں سے سونا چاندی جمع کیا، اس کو پگھلایا اور ایک بچڑا تیار کیا۔ سامری کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک موجود تھی۔ اس نے یہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈالی تو بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے لوگوں کا مجمع جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تقریر شروع کر دی۔ اے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل بھی بچڑے کو خدا سمجھ بیٹھے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ 12,000 لوگوں کے علاوہ باقی تمام قوم نے بچڑے کو بولتے ہوئے دیکھ کر خدا مان لیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، وہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد جب واپس آئے اور تورات اپنے ساتھ لائے، قوم کو دیکھا تو وہ بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ اس طرح آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے جوش اور غضب میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے، کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہ روکا؟ حضرت ہارون معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو پھر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر اس بچڑے کے ٹکڑے کیے، توڑ پھوڑ کر اس کو دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ سامری سمیت ہزاروں لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرنے پر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر حکم نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کریں اور بچڑے کی پرستش کرنے والوں کی بخشش کے لیے کوہ طور پر دعا کریں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بہترین آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں جب معافی کے طلبگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ یہ بات سن کر 70 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے
जब तक अल्लाह को अपने सामने ना देखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत ज्यादा समझाया, मगर ये लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। इनकी जिद और सरकशी को देखकर अल्लाह पाक का जलाल जाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने अपने जलाल का इजहार इस तरह फरमाया कि एक फरिश्ता आया, उसने ऐसी खौफनाक चीख मारी कि 70 के 70 लोग मर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात से कुछ गुफ्तगू की और उन लोगों के जिंदा होने की दुआ की। ये लोग अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गए। तो दोस्तों, अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है।